ایک بڑا جو گاؤں ہوتا ہے اس میں فلڈ نہیں آتا. اس میں آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ ان کے صحنی کچے ہوتے ہیں, ان کی گلیاں بھی کچی ہوتی ہیں. اچھا, پھر وہ جو پانی ہے وہ کھیتوں کی طرف بہہ جاتا ہے. تو شہروں میں گرین ایریا نہ ہونے کی وجہ سے اربن فلڈ obvious چیز ہے, چاہے کوئی ترقی یافتہ ملک ہی کیوں نہ ہو. لیکن یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ آپ جب فورکاسٹ آ گئی, بتا دیا گیا, تو آپ اپنے جو سیوریج کا نظام ہے اس کی صفائی کر دیں. اس میں سے جو سلٹ تو نہیں کہیں گے, جو گاربیج ہے اس کو نکال دیں. اور لوگ بھی اس میں خدا را تھوڑی احتیاط کیا کریں کہ کوڑا کرکٹ اور خاص طور پہ پلاسٹک کے شاپر نہ پھینکا کریں. 2 پلاسٹک کے بڑے شاپر کافی ہوتے ہیں ایک علاقے کا ڈرینیج سسٹم میڈم مکمل بلاک کرنے کے لیے, کیونکہ نہ اس کے ٹکڑے ہونے ہیں نہ اس نے گلنا ہے. اخبار کا کاغذ کوئی اور کاغذ ہوگا نا اس میں بہہ جائے گا. اچھا, اب رہی بات کہ مقدار سے زیادہ ہونا, تو دیکھیے آپ کلائمیٹ چینج کی ہم بات کرتے ہیں تو بات اس سے آگے پہنچ گئی ہوئی ہے. مثلا ہم ابھی تک کہتے ہیں گلوبل وارمنگ, اب 2 سال تو مجھے ہو گئی یہ ورڈ بولتے ہوئے کہ اب گلوبل بوائلنگ ہے. اچھا, یہ مثال کے طور پہ میرا ہاتھ ہے نا, تو سمجھیں آپ یہ ساؤتھ ایشیا ہے, تو اس کے تینوں طرف نا سمندر ہے. جب گرمی ایوریج سے اوسط سے زیادہ پڑے گی تو اس میں سے زیادہ بخارات اوپر جائیں گے. انڈرسٹوڈ ہو گیا. تو جب جون کے مہینے میں گرمی کے ریکارڈ ٹوٹنے شروع ہو گئے تو جو موسمیاتی تبدیلیاں نہیں ہیں, اب میڈم یہ موسمیاتی تباہیاں ہیں کہ وہ حبس جو آپ جولائی کے مڈ میں فیل کرتے تھے وہ آپ کو جون کے آخری 7 سے 10 دنوں میں محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا, اور بارشیں بھی سٹارٹ ہو گئی تھی. تو اب یہ گلوبل وارمنگ بھی نا ریلیٹیو ٹرم ہے. اس سے ضروری نہیں ہے کہ صرف گرمی ہی بڑھے گی, اس سے ساتھ سردی بھی بڑھ سکتی ہے. مثال کے طور پہ اب لاہور میں آج 17 تاریخ ہے, تو آپ دیکھیں تقریباً پچھلے 13-14 دن تو بارش ہوئی ہے, تو ٹمپریچر نیچے آ گیا. اب جولائی کے مہینے میں پچھلے کتنے سالوں کی آپ اوسط لیں گے تو لاہور کے درجہ حرارت نیچے آ گیا, یعنی کم ہو گیا, بارشوں کی مقدار بڑھ گئی. اور ایک بینیفٹ ملا ہے آپ کو کہ آپ کی موسم یہ جو ہوا ہے یہ اتنے دنوں سے جو ہے وہ فیئر کنڈیشن میں جا رہی ہے, ڈینجر زون سے باہر آ